یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء، برادر شہید کربلا، جگر گوشہ فاطمہ، دل بند مرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ کریم سے کس طرح ملاقات کروں گا۔ افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل آئے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک یعنی اپنا گال مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیاں کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سلام کیا۔ جواب سلام کے بعد انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کی دعوت پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلا تکلف ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں ضرور شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان مسکینوں کو اپنی رہائش گاہ پر ساتھ لے آئے اور ان سب کو عمدہ کھانا کھلایا، پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عطا فرمائے۔ کیا ان کی سخاوت تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن رسالہ مبارکہ انوار البشارہ میں پیدل چلنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکے تو پیدل مکہ مکرمہ سے منا، عرفات وغیرہ جاؤ کہ جب تک مکہ مکرمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نیکیاں تخمیناً یعنی اندازاً 78 خرب 40 ارب بنتی ہیں، اور اللہ کریم کا فضل اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بے شمار ہے۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب حاجی سوار ہو کر آتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ یعنی گلے ملتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی طاقت عطا فرمائے، ایسی ہمت عطا فرمائے کہ ہم پیدل حج کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ میقات کسے کہتے ہیں اور یہ کتنی ہیں، کیونکہ میقات کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اور میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، اگرچہ کہ وہ تجارت کے لیے آیا ہو یا کسی اور کام سے آیا ہو۔ اگر مکہ مکرمہ جانا ہے
تو اسے میقات سے بغیر احرام گزرنے کی اجازت نہیں۔ میقات جو ہے وہ 5 ہیں۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر پر ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اب چاہے کوئی مدینہ منورہ سے آئے، خیبر سے آئے یا تبوک سے آئے، تو جو بھی یہاں سے آئیں گے تو انہیں اس میقات سے گزرنا ہوگا۔ اور اس جگہ کا اب جو نام ہے وہ ہے ابیار علی۔ دوسری میقات ذات عرق، عراق کی جانب سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ تیسری ہے یلملم، یہ اہل یمن کی میقات ہے، اور پاک و ہند والوں کے لیے اسی میقات کے محاذات سے گزرا جاتا ہے۔ چوتھی میقات ہے جحفہ، ملک شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ اور پانچویں میقات ہے قرن المنازل، نجد جو موجودہ ریاض جو ہے اس کی طرف سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے قرن المنازل، اور یہ میقات طائف کے پاس ہے۔ اب چاہے کوئی ریاض سے آئے یا دمام سے آئے یا طائف سے آئے، اسے قرن المنازل سے پہلے احرام باندھنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ اسلام نے قربانی فرض کی ہے صاحب نصاب پر، تو اب چونکہ قربانی کے جانور کا بھی اس میں دار و مدار ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکالنے کا۔ یاد رہے کہ جو جانور قربانی کی عمر پوری کر چکے ہوں ان کی قربانی جائز ہے، اگرچہ کہ انہوں نے اپنے دانت نہ نکالے ہوں۔ قربانی جائز ہونے کے لیے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے کی 2 سال، اور بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قربانی جائز ہونے کے لیے جانوروں کی عمر پوری ہونا ضروری ہے، نہ کہ دانت نکالنا، کیونکہ جو جانور آزاد گھوم پھر کر چرتے اور نوچ نوچ کر گھاس کھاتے ہیں وہ مسلسل دانتوں سے گھاس کھینچتے رہنے کی وجہ سے اپنی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی دانت نکال دیتے ہیں۔ اور جو جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں گھاس پیش کیا جاتا ہے یا جو بھی ان کی خوراک پیش کی جاتی ہے، ان کے آگے رکھی جاتی ہے، تو ان کے دانت جو ہے وہ عمر پوری ہونے کے باوجود بھی نہیں نکلتے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جانور بیچ رہے ہوتے ہیں ان پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا یہ بعض اوقات اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا ان پر سے اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے۔ بعض جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہ دانت دکھاتے ہوئے بھی دھوکے سے کام لیتے ہیں، اگرچہ سب اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، سب جانور بیچنے والے دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ایمانداروں کی بھی کمی نہیں، مگر جھوٹوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایمانداروں پر بھی اعتماد نہیں کر پاتے، کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ہاں، اگر جانور بیچنے والا باشرح ہے، نیک آدمی ہے، نمازی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جانور کی عمر پوری ہے، تو اب جو ہے نا گاہک اس پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ وہ جانور کی عمر بتانے میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو اس صورت میں اگر گاہک نے اس سے جانور خرید کر قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ کہ دانت اس کے نہ نکلے ہوں۔ مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور چاہے وہ گائے ہو یا بکرا ہو یا اونٹ ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اگر یہ 4 دانت کے ہو تو بہت زبردست رہے گا کہ اس میں اب کوئی جو ہے وہ وہم شک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی عمر کے حوالے سے۔ اور دوسرا ہے کہ بکرا اگر 4 دانت کا ہو تو اس کا گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں جانور قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت